محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، لیکن اپنی ذات آئے تو پی جاؤ۔ من قسم غیظا، جو غصے کو پی جائے، کس حال میں پیے، میرے آقا نے حالت بھی بیان فرمائی، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْقِذَهُ، اور وہ قادر ہے اس بات پہ غصہ نکال دے، کیا کرے؟ أَن يُنْفِذَ، غصے کو جاری کرنے پہ قادر ہے کہ وہ غصہ نکال سکتا ہے، آگے مار سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے وہ خواہش پہ عمل کر سکتا ہے، قادر ہے، اس کے باوجود بھی وہ پی جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ لیکن مارتا نہیں، اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، خواہش کو دبا دیتا ہے، شعلے کو روکتا ہے، جو اٹھتا ہے اندر سے آگ، اسے روکتا ہے۔ دعا اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ حتی یخیرہم من الحور العین ما شاء، رواہ ابو داؤد و ترمذی، کہتے ہیں حدیث حسن کے درجے کی حدیث ہے۔ اب وہ طاقت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے کہ غصے کو جاری کر دے، اس کے خلاف کارروائی کرے، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے وہ غصہ پی جاتا ہے۔ تو جب وہ غصہ پی جائے گا تو اللہ جل وعلا کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا۔ آدھی سبحان اللہ کم نکلی ہے، کاش آج اس جملے میں دھیان کرتے تو آپ اس دنیا کو بھول جاتے۔ وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جسے کرم فرمانے کے لیے رب بلائے گا، اور خلائق کے سامنے، کن کے سامنے؟ ساری مخلوق ہوگی، اس مخلوق میں اللہ اسے بلائے گا۔ دعا اللہ سبحانہ وتعالی یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق، ساری مخلوق، تمام مخلوق کے سامنے اللہ اسے بلائے گا، بلا کر اللہ اسے اختیار عطا فرمائے گا۔ تو نے میرے لیے غصہ پی لیا، شیطان کے نہیں تو نے مانی، تو جانور نہیں بنا، تو انسان ہی رہا، میرا بندہ ہی رہا، تو نے اپنے آپ کو روکا، یقیناً بڑی تکلیف تھی۔ غصہ روکنا نفس کی طرف سے اور حق پر بھی ہو، اور اوپر جاری کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہو، تو پھر روکنا اسے پوچھو جو روکتا ہے کتنا مشکل ہے، کتنی تکلیف ہے اس وقت، لیکن وہ اللہ کہتا ہے میرے لیے پی گیا، اتنی تکلیف برداشت کی، تو دیکھ انعام کتنا بڑا۔ اہل محشر کے سامنے بلا کر مالک فرمائے گا تجھے اختیار ہے، کس چیز کا اختیار ہے؟ حور عین میں سے جسے چاہے اسے تو لے لے، تو نے برداشت کی ہے تو ہم آج دکھائیں گے جو ہمارے لیے برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، ذاتی غصوں کو پی جاتا ہے، ہم معاشر کے دن ایک تو بلا کر اعزاز دیں گے، دوسرا یہ بھی اختیار دیں گے اب اس جو محنت مشقت میرے لیے کی تھی اس پہ یہ بھی انعام لے لے، جس حور کو تو پسند کرتا ہے وہی تیری ہے۔ ہاں سمجھو کیا ملے گا آپ کو یہ تھوڑی دیر کے لیے غصہ کرنے کے، اپنی ذات کا کیا ملے گا؟ ٹھنڈا ہو جائے گا نفس تھوڑی دیر کے لیے، باقی رب کے ہاں کیا ملا؟ کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو اتنی بڑی دولت چھوڑ دے، رب کی رضا چھوڑ دے، عقل مند ہے۔ رب راضی ہو جائے گا، ایک منٹ کے لیے تم روک لو تو رب راضی ہو جائے، اور وہ بندہ تمہارے قدموں میں آ جائے گا، آئے گا باہر بھی کہے گا یار میں نے کوئی بندہ دیکھا ہے، بندہ ہی دیکھا میں نے، جانور دیکھے ہیں کہ مارتے ہیں آگے سے، سرکشی بھی کرتے ہیں، انہیں ذرا لگے دلتی مار دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، میں نے بندہ دیکھا ہے، زیادتی بھی میری، غصہ بھی چڑھایا، اس کے باوجود اس نے اپنے کو روک کے رکھا ہے، پھر اس کا کردار ہی جھکا دیتا ہے، کردار ہی قدموں میں لے آتا ہے کہ نہیں؟ آ جاتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ حتی یلقى اللہ تعالی
وما علیہ خطیئہ، حدیث حسن صحیح ہے۔ کیا اللہ پاک مومنین کو آزماتا رہے گا اور مومنات کو بھی آزماتا رہے گا۔ مومنین مومنات پر آزمائش آتی رہے گی، بلا آتی رہے گی۔ بلا صرف ذات پہ نہیں کہ ان کی ذات میں ہی آتی رہے گی بلا اور مصیبت، بلا فرمایا ذات پہ بھی، وولدہ، ان کی اولاد میں بھی مصیبت بلا، اور ان کے مال میں بھی۔ تین ہی چیزیں دیکھ لو، پہلی اپنی ذات کتنی پیاری ہوتی ہے، پھر اولاد، تیسرا مال۔ تو میں ہمیشہ اللہ مومن اور مومنات کو آزماتا رہے گا، اور ہمیشہ بلا مومن اور مومنات پر آتی رہیں گی، ان کی ذات میں بھی، ان کی اولاد میں بھی، اور ان کے مال میں بھی آتی رہیں گی، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اس پہ کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا۔ اس پہ وہ گناہ کہاں گئے؟ وہ جو آزمایا گیا اس نے سہا، نافرمانی نہیں کی، گلے شکوے نہیں کیے، آگے بدلے نہیں لیے، ظلم آگے نہیں کیا، کاروائی نہیں کی، سہتا رہا سہتا رہا۔ اور جب اللہ سے ملے گا پاک اور صاف ہو جائے گا، کوئی گناہ رہے گا نہیں۔ صابر کو کیا مقام ملتا ہے؟ اسے اللہ ملتا ہے، اتنی بڑی دولت مل جاتی ہے، انعامات پہ، درجات جنت کے، صبر پہ۔ لیکن آج وہ جو ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ ہم آگ سے بنے ہیں۔ کس سے بنے ہیں؟ بنے کس سے ہیں؟ کس سے؟ لگتا کیا ہے؟ کہنے یار تو انجی لگے آگ ہی ہیں۔ کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ بعد میں جواب پہلے، ٹھیک ہے؟ بندہ دور ہی دیکھے گا پر آؤ ادھر ہی ٹوٹ جاؤ، ادھر ہی ٹوٹ جاؤ، یہ کمینہ کو بکواس ہی نہ کر دے یا کچھ اور ہی نہ بول دے، ایسا چہرہ ہی نظر آتا پیچھے ہی ہٹ جاتا۔ یہ مومن ہے، مومن کو مومن دیکھے تو دل خوش ہو جائے، وہ میرا بھائی ہے، چہرہ چمک رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے، صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ اسے مل رہا ہے تو اس کی جتنا بیمار بھی ہے لیکن چہرہ خوش ہے نا، تو دوسرے بھائی کا دل جیت رہا ہے نا، تو ایسے مسکرا کے مل رہا ہے نا، تو یہ بھی نیکی، یہ بھی ہے۔ تو بات دیکھے تو کہتا ہے گلی چوبی نہ گزری ہو، کدھر لفظ ہی ایسے ہیں، کدھر پکڑی نہ لے، کیا بات کہتے کتا نہ بہ جائے، ایسے لفظ کتے کا کام ہوتا ہے نا، پکڑتا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر بھی ایسی حالتیں ہو گئی ہیں کہ ہم بھی پھر ڈر لگتا ہے کہ ادھر سے کیسے گزریں، کیا کریں؟ کہتے ہیں یار ادھی زبان ہی ایسا دی ہے ادھی۔ پھر بعض لوگ جو ہے نا اپنی عزت بچانے کے لیے حاجی جی کیا ہم نے، ٹھیک ہو، وہ سمجھتا میری تعریف کرنے، اس کمینے کو یہ نہیں پتا تیری زبان سے بچنے کے لیے سلام کر رہی ہے، تو کیا سمجھ رہا ہے تیری عزت کر رہی ہے؟ نہ، تیری گالیوں سے بچنے کے لیے، اپنی ماں بہن کی عزت بچانے کے لیے تجھے سلام کر دیتے ہیں۔ کیسا وہ کمینہ شخص ہے جسے اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی، اپنی عزت بچانے کے لیے سلام کی جاتی ہے؟ بتاؤ کیا ہمارے پاس رہ گیا ہے؟ دین سے دوری، یہ حالات بن گئے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک کس کے لیے ہے؟ یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ کسی اور کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، اب حدیث پاک میں یہ کتنی حدیث پاک ہیں۔ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو کانٹا چبھتا ہے، کانٹا تکلیف ہوتی ہے، اس سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ مومن کو کانٹا چبھے صبر کر لے، اس سے بھی گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور وہ زبان سے کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، مصیبت آئی ہے نا، صبر کرے، گناہ کیا، یعنی کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف رہے تو یہ تکلیف میں ہے تو عبادت بنتی ہے، یہ خوشحال بھی ہو تو عبادت بنتی ہے۔ توجہ خالق کائنات کی طرف رکھے، تکلیف ہے تو صابر رہے، نعمت ہے تو شکر ادا کرے۔ تو دونوں حالتوں میں کرم ہی ہے، تو دو حالتوں کے علاوہ کوئی تیسری حالت ہمیں کوئی نظر نہیں آتی، دو ہی ہوتی ہیں،
تکلیف اور خوشحالی کبھی دونوں کٹھی آتی ہیں، کبھی جدا جدا ہوتی ہیں. یعنی کبھی تکلیف ہے خوشی نہیں ملی، کبھی خوشی بھی ملی ہے تکلیف بھی ہے. بیٹا گھر میں آ رہا ہے، باپ جا رہا ہے، بیٹا خوشی ہے، باپ جا رہا ہے، غمی ہے، دونوں کٹھے پیپر آ گئے. وہاں صابر شاکر دونوں ہیں، کہیں شاکر ہے کہیں صابر ہے. صوفیہ صابر بھی ہوتے ہیں، شاکر بھی ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں صابر اور شاکر رہتے ہیں. صوفیہ کی یہ دولت نصیب ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں وہ بھی تکلیف ہوتی ہے جس تکلیف سے یار یاد آ جاتا ہے، جس تکلیف سے اللہ کی اطاعت کا نور مل جاتا ہے، جس تکلیف سے اللہ کا قرب مل جاتا ہے. کہتے ہیں شکر ہے مالک یہ آئی ہے تو تیری یاد آئی ہے. وہ کون سی تکلیف ہے جس سے رب کی یاد آ جائے؟ یہ پھر اونچے لوگ ہوتے ہیں، اونچے لوگوں کی بات بھی اونچی ہوتی ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کشف اپنی کتاب گلستان سعدی میں لکھتے ہیں ایک اللہ کے بندے تھے اور انہیں تکلیف رہتی تو ان کو شاید کسی موذی چیز نے ڈسا ہوا تھا تو وہ سہتے رہتے تھے، علاج بھی کرایا لیکن شفا نہیں مل رہی تھی. تو پھر بھی وہ شکر ادا کرتے تھے، پھر بھی شکر ادا کرتے تھے. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ تکلیف پہ صبر ہوتا ہے اور نعمت پہ شکر ہوتا ہے. لیکن تکلیف تو دور ہوئی نہ، بیمار تو وہ تھے لیکن پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے. انہوں نے پوچھا کہ تکلیف پہ صبر ہوتا ہے اور آپ تکلیف پہ شکر ادا کر رہے ہو، مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے اور کچھ ملتا ہے تو شکر ادا کیا جاتا ہے، اور آپ کے سے لی گئی ہے نعمت، پاؤں خراب ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہو رہا اور آپ شکر ادا کر رہے ہو. جملہ سنو، انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، مفہوم بتانے لگا، وہ شرح بتانے لگا. انہوں نے فرمایا اپنے سے تو دور نہیں کیا، اپنے سے وہ جسمانی تکلیف آئی ہے نا، روحانی تو نہیں آئی. جسمانی تکلیف آئی ہے نا، اس کا نافرمان تو نہیں ہوا، گناہ گار تو نہیں ہوا، میں نے اس کا درد تو نہیں چھوڑا، میں نے اس کی طرف سے توجہ تو نہیں موڑی، توجہ تو میری اس کی طرف ہے تو میں شکر ادا کر رہا ہوں. مالک تیرا شکر ہے جسمانی تکلیف آئی ہے تجھ سے دوری نہیں ہوئی، تیرا نافرمان نہیں ہوا. ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ کشف المعجوب میں حضور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، صوفیہ کی بھی کیا بات ہے، میں کہتا ہوں ان کی بات کی بھی کیا بات ہے. ایک ایک جملے میں سمجھاتی. کہتے ہیں کہ جو غافل لوگ ہوتے ہیں نا، ہم سمیت ہی غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں، ہم نے دنیا کو سارا کچھ سمجھ لیا، ہم نے کہا یہی ہے سارا کچھ، دن و رات اسی کے لیے کرنا ہے، دن و رات اسی کے لیے سیکھنا ہے. یہ قرآن تو حافظوں نے پڑھنا ہے تو انہوں نے سیکھنا ہے، عالم بننا ہے انہوں نے، ہم نے صرف اس طرح زندگی گزارنی ہے. دنیا دین علماء کے بعد کس نے بیٹھنا ہے؟ یہ جو حفظ کرتے ہیں آگے دین پڑھتے ہیں یہ بیٹھیں گے. ہمارا کام تو علماء کرام کے بعد بیٹھنا ہے ہی نہیں. یہ قرآن علماء ہمارے لیے نہیں آیا، یہ علماء کے لیے آیا، یہ کسی اور کے لیے آیا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہمارا عمل ہے، غفلت ہے ہماری، یہ ہماری عادت ہے. تو لکھتے ہیں داتا سلامت اللہ وہ شیخ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں غافل لوگ جب انہیں تکلیف آتی ہے، جب انہیں تکلیف آتی ہے کہتے ہیں الحمدللہ. تکلیف نہیں آتی جب انہیں جسمانی تکلیف نہیں آتی تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ جسم پر نہیں آئی، کیا دین پر آئی ہے. کس پر آئی ہے؟ غافل ہے نا دین سے، نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ کی دن و رات. اور جس دور میں اور آپ گزر رہے ہیں یہاں نافرمانی سے بھی کوئی بڑا لفظ ہو تو وہ بولا جائے، بڑی نافرمانیاں ہو رہی، بڑی نافرمانی ہو رہی. اس دور میں تو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. ظالم اولیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ چھوٹے چھوٹے جنہیں ہو سکتا ہے استنجا کرنا بھی نہ آتا ہو، نبیوں پہ بولتے ہیں، شرک کے فتوے دیتے ہیں پوری پوری امت پہ. یہ نیٹ پہ بیٹھ کے جنہیں وضو کرنا بھی صحیح نہ آتا ہو تو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، شرک کا فتویٰ دیتے ہیں. اس سے نیچے تو رہتے ہی نہیں، اور پھر خود ذلیل ہیں، پھر ساروں کو ذلیل سمجھتے ہیں. یہ حالات ہیں. تو وہ کہتے ہیں غافل لوگوں کو جب جسمانی تکلیف نہیں آتی اور ان کے جسم پہ تکلیف نہیں آتی کہتے ہیں شکر ہے مالک. کیا مطلب؟ جسم پر نہیں آئی، دین پر آئی ہے، اس لیے انہیں پرواہ ہی کوئی نہیں. تو وہ کہتے ہیں جسم پر نہیں. ہمیں پوچھو، جس کو پوچھو کیا کہیں گے؟ الحمد. بے نمازی کو بھی پوچھو کہے گا الحمدللہ.
کیا کہے گا؟ ماں کا دل توڑنے والے کو بھی پوچھو کہے گا الحمدللہ، رشوت خور کو بھی پوچھو کہے گا الحمدللہ، سود خور سے پوچھو وہ بھی کیا کہے گا؟ کچہری میں جا کے پوچھو کہیں گے الحمدللہ، وکیل سے پوچھو الحمدللہ، جج سے پوچھو الحمدللہ۔ تو کتنوں کا دل توڑا ہے، کتنوں پہ ظلم کیا ہے، الحمدللہ۔ جسم پہ نہیں آئی، جسم سلامت ہے، جسم۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ صوفیہ کو جب جسمانی تکلیف آتی ہے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، دین پر، جسم پر نہیں آئی، دین پر آئی ہے۔ اور جب صوفیہ کو تکلیف آتی ہے وہ کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے ہماری تیرا، جسم پر آئی ہے، دین پر نہیں آئی۔ کس پر آئی ہے؟ ایک جملہ ہے زندگی بدل دینے والا، کاش غور کرو۔ الحمدللہ کہو اللہ کے آگے جھک کر۔ کوئی کہے الحمدللہ، مال کم ہے، الحمدللہ، اور مال کم ہے، رب تو ملا، یہ کم ہے۔ اللہ اپنے پاس بلا رہے ہیں، اپنے حضور بلا رہے ہیں، اللہ فضل فرما رہے ہیں۔ میری کیا اوقات ہے میں سچ بولوں، رب کرم فرما رہا ہے۔ میری کیا اوقات ہے میں بھائی کا کندھا بن رہا ہوں، میں مسجد میں اللہ کے حضور جھک رہا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ الحمدللہ، مالک جسمانی آئی ہے، اپنے سے تو دور نہیں نہ کیا۔ یہیں وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ میرے پاؤں کو تکلیف ہے نا، پاؤں کو، تو میں شکر ادا کیوں کر رہا ہوں؟ شکر ہے مالک تیرا، جسمانی آئی ہے، میرے دین پر نہیں آئی۔ میرا دین سلامت ہے، میرا ایمان سلامت ہے، میرا تقوی سلامت ہے، جو تو نے اپنا قرب دیا، اپنی پاک بارگاہ میں قبول کیا ہے، مالک وہ سلامت ہے تو سارا کچھ ہی سلامت ہے۔ شکر ہے۔ تو ہم صبر نہیں کر رہے، وہ اس پہ شکر بھی کر رہے ہیں، وہ اس سے اوپر چلے گئے۔ تو اب یہ ہمارے لیے ہے نا، یہ اب وہ جی ہم نہیں کر سکتے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ عجیب بات، نفس میں پھنسے ہوئے۔ رب کہہ رہا کرو تو رب نے تمہیں طاقت نہیں دی، تو ایسے کیوں فرما رہا ہے؟ کیسے عجیب قسم کے لوگ ہیں، کیسی بولیاں بولتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ وہی کر سکتے تھے۔ کہا چپ کر، شیطان کے شکنجے میں پھنسے ہوئے، تم نہیں کر سکتے تو رب کیوں حکم دیتا ہے؟ اس لیے حکم دیتا ہے کہ اس نے تجھے طاقت دی ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن شیطان کی مان کر، نفس میں پھنس کر تم کرتے نہیں ہو، اور اوپر سے کہتے ہو میں کر ہی نہیں سکتا، یہ تو وہی لوگ تھے، وہی کر سکتے تھے۔ کہا چپ کر، انہیں بھی رب نے انسان بنایا ہے، تجھے بھی انسان بنایا ہے، انہیں بھی نماز کا حکم، تمہیں بھی نماز کا حکم تھا، انہیں بھی سچ کا، انہوں نے بھی رب کی مانی ہے، تو نے بھی رب کی مان لی ہے۔ یہ عجیب نفس میں پھنس کے، جو ایک مجھے یاد ہے، میں نام تو نہیں لینا چاہتا، یہ کدھر ہمارے ہاں وہ پیر صاحب ہیں، تو ان کی ایک نسبت ہے، اس پہ تو ہم کلام نہیں کرتے، لیکن ان کا آگے خلیفہ تھا بڑے عرصے پہلے، میں خلیفہ کی بات بتانے لگا، ان کا خلیفہ ہے، تو داڑھی شریف رکھی، بچوں والا، تو کیا کہہ رہا تھا؟ بچہ نہیں جا سکتا، سمجھو یہ جملہ ہے، کیا؟ شادی سے بھی گناہ سے نہیں بچا جانا، غمی میں بھی نہیں بچا جانا، بالخصوص شادی میں جانا پڑتا ہے، بچہ نہیں جا سکتا۔ یہ خلیفہ کی سوچ ہے، تو مریدوں کا کیا بنے گا جو نیچے ہوں گے؟ یعنی اندازہ لگاؤ، بچہ نہیں جا، رب نے حکم دیا ہے تو بچہ کیوں نہیں جا سکتا؟ نفس کے آگے لیٹ رہے ہو؟ یہ کہو نا کہ میں نفس کے آگے لیٹ رہا ہوں، میرے رب نے مجھے طاقت دیا، حکم دیا، اس سوسائٹی میں نہیں جانا، اس معاشرے میں نہیں جانا، اس صحبت میں نہیں جانا، اس شادی پہ نہیں جانا، اس مرد پہ نہیں جانا جس پہ رب اور رب کے مصطفیٰ ناراض، جہاں اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، کام ہوتی ہیں، جہاں مجرے ہوتی ہیں، رب اور رب کے مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے، کیوں نہیں بچا جاتا؟ نفس کے آگے لیٹا، یہ کیا ہے؟ میرا نفس میرے اوپر سوار ہے، میں نیچے ہوں، خواہش میرے اوپر سوار ہے، میرے اندر کمیاں ہیں، وگرنہ اگر رخ میرا بارگاہ مصطفی کی طرف ہو جائے، رخ اللہ کی طرف ہو جائے، تو مالک ہی طاقت رکھتا ہے، وہ فضل فرمائے گا، ہر گناہ سے بچ جائے گا۔ کیوں نہیں بچا جاتا؟ لیکن نیت صحیح ہو تو پھر کیا صحیح ہو؟ وہ سباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیب تھا، آپ کے پاس سیب آیا اور وہی سیب بادشاہ کو دیا، ایک سیب بادشاہ کو دیا، ایک ہی جگہ سے 2 سیب تھے، بادشاہ کے ہاتھ میں کڑوا ہو گیا اور آپ کے ہاتھ کا سیب میٹھا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ آپ کے ہاتھ میں میٹھا، کہا ظالم کے ہاتھ لگے ہیں، کڑوا ہو گیا۔ کس کے ہاتھ لگے ہیں؟ ظالم کے ہاتھ کی تصویر، وہ سب بات تیرے ظالم کے ہاتھ لگے کڑوا ہو گیا ہے، یہ تو عبد القادر کے ہاتھ، اس میں تو رب کے جلوے ہیں، یہ تو وہ ہاتھ ہیں جو سہارا بنتے ہیں، یہ تو لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں، اس لیے اس سے گناہ نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، یہ وہ ہاتھ ہیں
اسے لگے ہیں میٹھا ہے، تیرے لگے ہیں کڑوا ہے، نیت بری ہو تمہارے ہاں بھی کہتے ہیں اے بے نیتہ ہے، کیا ہے؟ کام جب کرتا نہیں نہ ہوتا تب باجی کیا کہتے ہیں؟ تو اے بے نیتہ ہے، کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب نیت صحیح ہو تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ہم کام کے لیے نیت صحیح کریں ٹھیک ہو جائے، تو جو رب کے ہاں چلنا چاہے نیت صحیح ہو تو رب کی مدد نہ آئے، کیسا ہو سکتا ہے؟ ہماری نیتیں صحیح ہو جائیں، ہماری سوچ صحیح ہو جائے، ہماری طلب صحیح ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت صاحب کو نا تو کہتے ہیں نا کوشش کرنا نماز نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ کوشش کرنا صبر نہیں ہوتا، کوشش کرنا گناہ سے بچا نہیں جاتا، تو کوشش کی نہیں کی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے شیخ صاحب نے بتایا، مجھے یاد ہے، آپ میں کوشش پتہ کیسا کی کوشش کرنی ہے، آپ ظاہر اولیاء پہ مسالے دے کے سمجھاتے ہیں۔ آج کے دور کی مثال، آج کے میرا باہر دا کام ہو جائے، کیا؟ اچھا سعودیہ رہن دے نہیں ہیں، امریکہ دے کیا امریکہ کینیڈا، ٹھیک ہے، لندن تھلے تے رہنا ہی نہیں نا، امریکہ کینیڈا کروڑ اتنے، چاہے ڈنگی لا کے جاؤ چاہے مر جاؤ جانا ہے۔ پھر اب وہ دن اور رات ایک کرتا ہے، 2 نمبری بھی کرتا ہے، کیا بینک میں پیسہ کوئی نہیں، کہنا میرے نہ دے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ سچی کرنا نہیں پھر تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ میرے شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں جوڑتا سودا ہاتھوں ہاتھ، جوڑتا سودا اور سجدہ کا ٹاواں ٹاواں، اتو سارے بندے دس دے وچو بندہ ٹاواں ٹاواں، 2 نمبریاں کراتے ہیں بینک میں اپنے نام سے، یہ میرا چیک ہے، حالانکہ اس کا نہیں ہے، جھوٹ، جس کی بنیاد ہی جھوٹ سے شروع ہونے لگی ہے۔ آپ پتہ نہیں وہ کیا کچھ لکھواتا ہے، پھر جب ادھر چلا جاتا ہے تو مجھے پاکستانی والے مار دینے لگے تھے، مجھے پناہ دے دو، مجھے کیا دے دو، پھر الزام لگاتا ہے، ایک دنیا کے لیے کتا بنتا ہے، ذلیل بنتا ہے، ادھر رہنے کے لیے نیشنلٹی کے لیے اپنے ملک کے خلاف بھی، مجھے پناہ دے دو، سیاسی پناہ لیتا ہے، 10 سال ادھر ذلیل ہوتا ہے، اینڈ موت ہے۔ اینڈ کیا ہے؟ وہ لے گیا کینیڈا کو قبر کے اندر ہی پہنچ گیا، امریکہ لے گیا قبر کے اندر، لیکن دن و رات ایک کرتا ہے، دن و رات جو وہ کہتے ہیں وہ کرتا ہے، چوری کرنی پڑے سے چکاری بنی رہے، جھوٹ لگوانے پڑے، وکیلوں سے کام کروانے پڑے، پولیس سے کروانے پڑے، پیسہ لگانا پڑے، اس نے لگانا ہے، اور وہ آپ کو دیکھو اسے کچھ اور نظر نہیں آتا، پھر اسے چاہ میرا باہر کا ویزا لگ جانا ہے، میرا ویزا لگ جانا ہے، لگا ہوا ہے، ہم ویسی سے جواب آتا ہے بس نہیں یہ لگنا، پھر تڑپتا روتا ہے، کیا کرتا ہے؟ میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسی کوشش کر رہا، یہ ہے کوشش، دنیا کے لیے تو نے ایسی کوشش کی، اس کے بعد تو رویا، تو نماز کے لیے کوشش کر، نہ پڑی جائے پھر رو، تو رونا تو بعد کی بات ہے، ایسی کوشش تو کرنا، رونا بھی نہیں پڑے گا، رب بارگاہ میں کھڑا کر دے گا۔ آپ سمجھیں کوشش کیسی ہوتی ہے، لیکن ہماری کوششیں تو ہمارے سامنے ہی ہیں، دنیا کے لیے اتنی محنت، نماز کے لیے کوئی سانو ہاتھ پھاڑ کے پھر لے جائے، وہ بھی نہیں جاندے بات ہے، کہتے جاؤ تسی میں آ جانا، ایسے ہی ہے، تسی جاؤ کو میں نے تو جانا ہے، تم نے بھی میرے بعد جانا یا پہلے جانا ہے، قبر میں تو جانے جانا باری باری سے، تو آج ہی چلا جا، نہ کہ ادھر جا کے پچھتائے گا، جانا تو ہے، لیکن میں بات کر رہا تھا صبر کی، صبر میں سب کچھ ہے، صبر میں کس انداز سے بزرگان دین سمجھاتے ہیں۔ دنیا دار کہتے ہیں شکر ہے جسم پہ نہیں آئی، دیندار کہتے ہیں شکر ہے دین پہ نہیں آئی، تو نے بارگاہ سے دور نہیں کیا، شکر ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اللہ والے انہوں نے ایک پہلوان کو دیکھا، تو پہلوان جو ہے نا غصے سے منہ سے جاگ نکال رہا تھا، غصے سے اتنے غصہ ہوگا اس کو، جو منہ سے جاگ نکلے تو آپ سب کچی چیئیں وٹنا، تو کتنا کو غصہ ہوگا اس پہلوان کو۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا اس کی کیا حالت ہے، انہوں کی ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دشنام داد فلاں نے اس کو گالی دی ہے، دشنام داد فلاں نے اس کو گالی دی ہے، اور وہ گالی برداشت نہیں کر رہا، کہ مجھے گالی دی ہے، اس غصے میں کہ مجھے گالی ملی ہے تو منہ سے جاگ نہیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا این فرو مایا 1000 من سلک برمی دارت و طاقت سخن نمی آرت، کہا یہ کمینہ کتنے زیادہ پتھر اٹھا لیتا ہے، کتنے، اب اس کو یہ بھی ہمارے یہاں کہتے ہیں تو چھت جو ہے نا سر پہ اٹھا لیتا ہے، چھت اس کے 2 مفہوم ہیں،
اتنا بولتا ہے کہ پورا گھر ہی سر تے چک لینا ہے، کمینہ ہے، کیا ہے کہتے نا ہمارے یہاں، کوئی نے تو سارا گھر ہی سر تے چک لے ہے، یعنی اتنی بدتمیزی کرتا، اتنا بولتا ہے کہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کہ برداشت نہیں کرتا، سارا گھر ہی سر تے چک لیا ہے۔ ایک یہ دوسرا مفہوم یہ ہے سارا وزن سر تے چک لیا ہے، سارا تو وہ چک لیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ پہلوان نہیں، یہ کمینہ ہے۔ کیا کہا؟ پہلوان اللہ اور اس کے محبوب کی نگاہ میں وہ نہیں ہوتا منو ٹن وزن اٹھا دے، اللہ اس کے نگاہ میں پہلوان وہ ہے کہ لوگ اسے گالی دیں اس کا چہرہ پھر بھی چمکے۔ یہ ہے پہلوان، صابر پہلوان ہے۔ ادھر منو ٹن کی باتیں نہیں ہیں، یہاں برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے، وہ ہے پہلوان۔ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لاف سرپنجگی و دعوت دعوے مردی بگزار عاجز نفس فرمایا چے مردے چے زنے۔ اب میں دعویٰ کرتا میں پہلوان ہوں اور دعویٰ کرتا میں مرد ہوں، کہا چھوڑ، مرد کا دعویٰ کرنا اور پہلوان کا دعویٰ کرنا چھوڑ دے، تو عورت ہے، تو عورت بھی، تو کون سا مرد ہے؟ کہا جو نفس کمینے کے آگے جھک جائے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہی ہے جو نفس کو نیچے رکھے، شریعت کا قدم اس کے اوپر رکھ دے۔ کہا یہ پہلوان ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، وہ پہلوان ہے جو برداشت کر لے۔ تو جو نفس کے آگے جھک جائے، عاجز ہو جائے، کہا وہ پہلوان نہیں ہے، وہ نفس کا غلام ہے۔ کہا چھ مردے چھ زنے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نفس کے آگے نہ جھکے، پہلوان ہے۔ کیا ہے؟ پہلوان یہ ہے۔ اس نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الشدید، میں پہلوان کون ہے؟ میں پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو اپنے مد مقابل کو لٹا دے، طاقت کا اظہار کرے جسمانی اور اسے پچھاڑ دے، میں نہیں، میری نگاہ میں میرے امتیوں سن لو، وہ پہلوان نہیں ہے۔ آج بڑی باڈیاں دکھاتی ہیں، ہماری بڑی باڈی ہے، کہ کیا کریں گے تیری باڈی کو؟ یہ کیا کرے گی باڈی؟ کیڑے کھا جائیں گے، قبر میں باڈی بھی نہیں نظر آنی، مٹی ہو جائے گا۔ تو باڈی دکھاتا ہے ہمیں، ہمارے آقا کی نگاہ میں باڈی نہیں ہے، ہمارے آقا کی نگاہ میں شریعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ جو اللہ کی فرما برداری کر لے، کمزور اور اٹھ بھی نہ سکے، پہلوان ہے۔ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے۔ کہا پہلوان کون ہے؟ یملک عنده النفس الغضب، وہاں پہلوان وہ ہے جب اسے ذاتی غصہ آئے اسے کنٹرول کر لے۔ کیا کر لے؟ پی جائے۔ کیا کر جائے؟ کہتے ہیں پیا نہیں جاتا، پیا تو پھر اس کے پاس بیٹھو جس نے پیا ہوا ہے، صحبت ملے گی تزم ہو جائے گا، اللہ کا نور آ جائے گا، پھر اس غصے پر نور آئے گا، پھر دل جھکے گا، عاجزی کی طرف جائے گا۔ یہاں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال بات کی ہے اور سننے والی بات ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ جو کسی کی پریشانی سے بے غم ہو، جو اسے آدمی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ آدمی کہلانے کے مناسب ہی نہیں۔ کس کے؟ آج یہ کتے بولتے ہیں ولیوں پہ، اور یہ ولیوں کے درس ہیں، کن کے ہیں؟ اب بتاؤ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جھلمیوں سے بچو، جیلمیوں سے بچو۔ کوئی ملتان سے اٹھ پڑتا ہے، کوئی پنڈی سے اٹھ پڑتا ہے، اور کوئی جہلم سے اٹھ پڑتا ہے، کوئی کہاں لے کے جا رہا ہے۔ چھوڑو ان کتوں کو، آؤ جو ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ دوسروں کا غم رکھو۔ کیا کرو؟ اور میرے آقا سب سے بڑے غم گسار ہیں، سارے نبیوں سے زیادہ غم کھانے والے ہمارے آقا، اور حضور کے تابع جو جتنے بھی ہیں جو حضور کے قریب ہوئے وہ سب سے زیادہ امت کے لیے غمگین ہوئے۔ اس لیے اٹھ اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں امت کے لیے۔ تکلیف دینا بڑی دور کی بات ہے۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جو کسی کی پریشانی سے بے غم ہو، کسی کی نشائیت کا مناسب نہیں ہے، اسے آدمی کہیے، اسے اچھا صوفیہ کے نزدیک جو کسی کی پریشانی سے پریشان نہ ہو، وہ کہتے ہیں اسے آدمی نہ کہیے، تو جو پریشان کر رہا ہے اسے کیا کہیے؟ مجھے بتاؤ نا، جو کسی کو تکلیف دے رہا ہے، جو پریشان نہیں کسی کی پریشانی سے، اسے تو آدمی نہیں کہنا چاہیے، تو جو